السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پہلے ہی جکڑ دیتے ہیں اس کو، حالانکہ یہاں سامنے رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ سمجھایا لیکن اس پہ نہیں ضد ٹوٹتی بالکل۔ اب اس کو ایسا جکڑ دیا کہ آگے جا بھی نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں مڑ جاتا سب کچھ۔ آج ہم نے انشاءاللہ 150ویں آیت سے درس شروع کرنا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ آج 10 آیتیں پوری کر لیں، کیونکہ ایک پہلو سے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ آخری آیت 3 آیات جن پہ بہت زیادہ ان میں مواد اکٹھا ہوا ہے، وہ ایسی آیات ہیں جن پہ اس کثرت سے بار بار بحث ہو چکی ہے کہ اس درس میں اس بحث کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ بعض جگہ معمولی اشارے کافی ہو جائیں گے۔ تو اس پہلو سے عملاً 7 آیتیں بنتی ہیں جو ممکن ہیں، اور اگر یہ ہو جائے آج تو پھر انشاءاللہ اس صورت کو آخر تک پیش نظر، آخر تک اس صورت کا مضمون ختم تو لفظ نہیں میں بولنا چاہتا ہوں، اس صورت کی تفسیر ختم کر سکتے ہیں آخر تک اسی سال۔ کیونکہ اب 2 دن رہ گئے صرف، کل کا دن چھٹی ہے جمعے کی وجہ سے، اور ہفتہ اتوار کو بھی دعا کا حصہ شامل کر لیا جائے تو تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ آیتیں کتنی رہ جائیں گی پھر؟ 17 3 دن میں، 2 دن میں، وہ کوشش کریں گے، دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وہ کہاں رہ گئی ہے؟ نیچے؟ اچھا معاف کرنا، ایک آیت کی تلاوت رہ گئی ہے 151 کے بعد، وہ ہے کہاں آیت؟ اس لیے رہ گئی کہ درجی نہیں ہوئی ہوئی یہ۔ اچھا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ہو گیا پورا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ان تبدو خیرن اور تخفوه اور تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اس سے پہلی آیات میں یہ ذکر تھا کہ دکھاوے سے کام لیتے ہیں منافق اور بعض باتیں چھپاتے ہیں بعض ظاہر کرتے ہیں. تو اس آیت میں اس وہم کا رد ہے کہ ضروری نہیں کہ نیکی کو ہر حالت میں پوری طرح چھپا کے ہی رکھا جائے. بعض دفعہ نیکیوں کو ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے اور اگر نیت بد نہ ہو، نیت دکھاوا نہ ہو تو نیکی کا اظہار ہر حال میں بدی قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کا منافقت سے تعلق نہیں ہے. یہ بحث ہے اس آیت میں. افعا کی بحث پہلے گزر چکی ہے اور افعا کا اصل معنی ہے مٹا ڈالنا. آثار کو بھی مٹا دے اگر ہوا تو کہتے ہیں افت الریح الدارا. اس نے گھر کو ایسا مٹا ڈالا کہ اس کے نام و نشان تک مٹا دیے. اسی مضمون کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے. تذکرہ 515 حاشیہ میں درج ہے. افت الدیار محلها و مقامها. عارضی رہائش کے مکانات بھی مٹ جائیں گے اور مستقل رہائش کے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ افت لازم بھی ہے، صرف متعدی نہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے. کسی چیز کو مٹانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ خود مٹ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. العفو کی تفصیلی بحث پہلے بھی گزر چکی ہے.
کسی چیز کو ایسا مٹا ڈالنا، عفو کا لفظ وہی ہے جو آثار کو مٹا ڈالنا. تو عفو صرف عام طور پر نظر کے اعراض کو نہیں کہتے، بلکہ جن معنوں میں ہمیں دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے ان معنوں میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تو عفو ہے، مجسم عفو ہے، بس ہمارے گناہوں کے نام و نشان مٹا ڈال، یعنی بدی کے تمام رجحانات یکسر قلع کما کر دے. تو ان معنوں میں یہ لفظ استغفار سے ملتا جلتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے اور سخت ہو جاتا ہے. خدا کے ناموں میں سے جو نام العفو ہے یہ فعول کے وزن پر عفو ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مجرد عفو کرنا خلق نہیں ہے. یہ عام طبیعت کے لحاظ سے بھی عفو بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، جانوروں میں بھی. طبیعت کے اندر ودیت ہو تو یہ کوئی خلق نہیں ہے. خلق یہی ہے کہ مواقع ہوں عفو نہ کرنے کے اور عفو کرنے کے، اور پھر انسان اعتدال پر قائم رہے اور خدا کی خاطر عفو سے کام لے. یہ حقیقی عفو ہے انسان کے اندر. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور پھر اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینہ. یہ دونوں آیتیں مضمون کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک طبی تعلق رکھتی ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کی کوئی راہ اختیار کریں، یہی لوگ ہیں، دوسری آیت میں ہے، یہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کے ترجمے میں بعض دفعہ یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مراد صرف یہ ہے کہ اللہ اور باقی رسولوں کے درمیان تفریق مراد نہیں، بلکہ رسولوں کے آپس کے تفریق مراد ہے. صرف اللہ اور رسولوں کی تفریق کا یہ معنی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یقینی طور پر اس میں دو تفریقیں ہیں جو اس آیت کے منطوق میں داخل ہیں. ایک ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، جیسا کہ اہل کتاب اہل قرآن کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق ہے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہی حجت ہے اور یہی کافی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ مل جائے تو حجت ہے، ورنہ حجت نہیں ہے. اس کی رسول کی تشریحات کو وہ اس پہلو سے نظر انداز کر کے قرآن پر ہی زور دیتے اور ان کو اہل قرآن کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اس پہلو سے کہ ایک رسول کا کہا زیادہ قابل قبول ہے، دوسرے رسول کا کہا کم قابل قبول ہے. اور اکثر دنیا کے مذاہب میں یہ تفریق پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے اندر اگر اس وضاحت کے ساتھ یہ تفریق نہ بھی پائی جائے تو دنیا کے اکثر رسولوں کو ماننے والے یا خدا رسیدہ لوگوں کو ماننے والے ان کو باقی سب کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، گویا باقی رسول خدا کے تھے ہی نہیں. یہ بھی دراصل خدا اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنے والی بات ہے، اس طرح کہ اگر خدا ہی کی وجہ سے رسولوں کی پیروی کی جا رہی ہے
تو خواہ چھوٹا رسول ہو خواہ بڑا رسول ہو، پیروی تو اللہ کے حکم کی بنا پر کی جا رہی ہے، پھر تفریق کیسے ہو سکتی ہے آپس میں رسولوں میں؟ تو یہ تمام تفریقات ہر پہلو سے اسی آیت کریمہ کے اندر داخل ہیں، اور اس کو عنوان یہ لگایا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ۔ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن اپنے انکار کو چھپاتے ہیں، اور اس طرح چھپاتے ہیں انکار کو کہ مانتے تو ہیں مگر تفریق کے ساتھ مانتے ہیں، ایسی تفریق کے ساتھ مانتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ ہیں پکے کافر ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ یہ تفریق جو کرتے ہیں وہ اس تفریق کی خدا تعالیٰ اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس پہلو سے اس کے جو بعض ضروری قابل بحث حصے ہیں ان پر میں اب ان کو تفصیل سے اٹھاتا ہوں۔ ہاں، اسی تعلق میں اگلی آیت بھی ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے اندر کسی قسم کی تفریق نہ کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ضرور ان کی اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ 153 تک سورہ نساء کی آیات ہو جاتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں اس آیت پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے، اور وہ سارے پہلو بیان فرمائے ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خدا اور رسول سے منکر ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسولوں میں تفرقہ ڈال دیں، یعنی خدا کو رسولوں سے جدا کر دیں اور رسولوں کو رسولوں سے جدا کر دیں، اور کہتے ہیں کہ بعض پر ہم ایمان لائیں گے اور بعض پر نہیں، یعنی صرف خدا کا ماننا یا صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خدا کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لاویں، جیسے اہل قرآن کی بات ہوئی تھی، یا سب نبیوں پر ایمان لاویں، یہ بھی ضروری نہیں، اور چاہتے ہیں کہ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر بین مذہب اختیار کر لیں، وہی پکے کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور خدا اور اس کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے، یعنی یہ تفرقہ اختیار نہیں کرتے کہ صرف خدا پر ایمان لاویں مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لاویں، اور نہ یہ تفرقہ پسند کرتے ہیں کہ بعض رسولوں پر تو ایمان لاویں اور بعض سے برگشتہ رہیں، ان لوگوں کا خدا ان کا اجر دے گا، یعنی جو یہ تفرقے سے باز رہتے ہیں۔ آخر پر عبدالحکیم کا ایک فتنہ تھا مرتد کا، اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اب کہاں ہیں میاں عبدالحکیم خان مرتد جو میری اس تحریر سے مجھ سے برگشتہ ہو گیا؟ چاہیے کہ اب آنکھ کھول کر دیکھے کہ کس طرح خدا نے اپنی ذات پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانے سے وابستہ کیا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا پر ایمان لانا کافی ہے، رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں، ہم رسولوں پر نہ بھی ایمان لائیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس آیت کو پیش نظر رکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کس طرح خدا نے اپنی ذات پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانے سے وابستہ کیا ہے، ایسا جوڑ دیا ہے کہ دونوں کو الگ کیا جا ہی نہیں سکتا، اور رسول کا وجود چقماق کی طرح ہے جو اس پتھر پر ضرب توجہ لگا کر اس آگ کو باہر نکالتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک روحانی آگ لگی ہوئی ہے، داخل ہوتی ہے، اس کی سرشت میں داخل ہوتی ہے جو اسے خدا سے ملا دے۔ رسول
جس طرح پتھر پر پتھر رگڑا جائے تو چکماک کے پتھر سے پھر شعلہ اندر سے نکل آتا ہے، اس طرح رسول خدا تعالیٰ کے اس مخفی محبت اور مخفی نور کو جو ہر فطرت میں ودیعت ہے اس کو چمکا کر باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ اور اگر رسول کی یہ ضرب دلوں پر نہ لگے اور مخفی محبت کو انگیخت نہ کرے تو بغیر رسول کی مدد کے لوگ خدا سے دور ہی رہ جائیں، ان کو کبھی بھی خدا کی ہستی کی حقیقت سمجھ نہیں حقیقت تو کسی کو نہیں سمجھ آ سکتی، خدا کی ہستی پر حقیقی ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ اندرونی محبت کے شعلہ نور سے ہوا کرتا ہے، فرضی اور رسمی ایمان اس کے سامنے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہرگز ممکن نہیں، اب اس عبارت کو غور سے سن لیں تو پھر سمجھ آ جائے گی، بس ہرگز ممکن نہیں کہ بغیر رسول کی چکماک کے توحید کی آگ کسی دل میں پیدا ہو سکے۔ توحید کو صرف رسول زمین پر لاتا ہے اور اسی کی معرفت یہ حاصل ہوتی ہے۔ خدا مخفی ہے اور وہ اپنا چہرہ رسول کے ذریعے دکھلاتا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ ترجمہ یہ ہے، 154 آیت ہے، تجھ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے ظاہری صورت میں کوئی کتاب اتار لائے، بس وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی باتوں کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یہاں لفظ جہر استعمال ہو، ارین اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ کا چہرہ جہرن دکھا دے، اور اس لفظ جہر کے تابع جس کا ذکر بعد میں آتا ہے، کتاب کو اس طرح اتارنا کہ وہ دکھائی دے اترتی ہوئی، یہ اس مضمون میں داخل کیا گیا ہے۔ جہرہ کا مطلب ویسے تو اونچی آواز ہوتی ہے، مگر جہرہ کا حقیقی مطلب ہے لوگوں کے سامنے کھلے عام، کھلے بندوں۔ تو یہ مطالبہ ان کا ہوا کرتا تھا کہ ہم پر کتاب آسمان سے اس طرح اتار کہ ہمیں دکھائی دے کہ ہاں یہ کتاب اس طرح اتر رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تم تو اس سوال پر خوش ہو رہے کہ بہت بڑا مشکل سوال کر دیا ہے، لیکن دراصل یہی لوگ ہیں، اسی مزاج کے یہودی ہیں جنہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ سخت سوال کیا تھا، اور یہ کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، کتاب کا اترنا ظاہری نہ دکھا، اللہ کا چہرہ ظاہری طور پر دکھا دے، جس کا ظاہری طور پر دکھایا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، چنانچہ انہوں نے اس سے کہا ہمیں اللہ بے حجاب دکھا دے، جہرتاً سے مراد یہاں بے حجاب ہے، بس ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا۔ اب اس میں جو مضمون کا تعلق اور اس کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری آنکھ سے تو ظاہری نور کو ہی دیکھ سکتے ہیں، بجلیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور آگ کو دیکھ سکتے ہیں، ظاہری آنکھ سے تو یہ ظاہری نور ہی دکھائی دیا جا سکتا ہے، خدا تعالیٰ تو ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب انہوں نے کہا ہمیں ظاہراً دکھا دے تو بجلی کا کڑکا ان پر اترا اور بجلی دکھائی دی جس نے ان کو بھسم کر دیا۔ تو مراد یہ تھی کہ ظاہر کا مطالبہ ہے تو پھر ظاہر تو تمہیں آگ میں بھسم کر دے گا، اور
خدا تعالیٰ کو ظاہراً پیش کرنا ممکن ہی نہیں. جو محض ظاہراً پیش ہو سکتا ہے وہ خدا ہی کا پیدا کردہ ہے، مگر ظاہراً اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو اس سے بھی تم جل جاتے ہو. تو ماورا کے متعلق تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ اسے دیکھ سکتے ہو یا اس کو دیکھنے کی اندرونی استطاعت رکھتے ہو؟ بس ان کے ظلم کے باعث فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باعث ان کو صاعقہ نے آ لیا. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. لیکن ایسے وہ تھے اپنے فسق و فجور میں ضدی اور مائل بشرک تھے. ثُمَّ اتَّخَذُوا، پھر اس کے باوجود انہوں نے اجل بچھڑے کو پکڑ لیا، یعنی معبود بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان پر بینات کھلی کھلی خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں، جس کے بعد بچڑے کو کسی قسم کا معبود بنانے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا عفو یہ ہے جو فرمایا ہے نا پہلے کہ بار بار رحم فرمانے والا ہے، بار بار عفو کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے نظر انداز کر دیا، پھر بھی عفو سے کام لیا. ورنہ وہ بجلی کا کڑکا ان کو بحیثیت قوم نابود کر سکتا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ترجمہ یوں ہے، بعد اس کے ان کے پاس کھلی کھلی نشانی آ چکی تھیں. بائی ہم نے اس بارے میں درگزر سے کام لیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن حجت عطا کی. یہ آیت 154 ہے. کسی حس یا حس کے قائم مقام کے ذریعے ادراک کرنا، یہ رویت کہلاتی ہے امام راغب کے نزدیک. کسی حس یا حس کے قائم مقام کے ذریعے ادراک کرنا، ورنہ اللہ کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے. صرف اندرونی حسیات کے ذریعے کچھ تصور باندھا جا سکتا ہے. مثلا گمان اور تخیل سے کسی چیز کا ادراک کرنا، یہ موقع ہے جو یہاں چسپاں ہوگا. پھر فکر اور غور کے ذریعے ادراک کرنا، اس کی مثال دی ہے انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے. مطلب یہ ہے کہ میرا فہم مجھے معاملے کی تہ تک پہنچنے میں مددگار ہو گیا ہے. بس میں اپنے فہم کے ذریعے سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں، جس تہ تک پہنچ گیا ہوں، تم اس تہ تک نہیں پہنچ سکتے. پھر عقل سے کسی چیز کا ادراک کرنا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. حضرت امام راغب کا یہ استدلال قطعی طور پر جسمانی معراج کی نفی کر رہا ہے اور بالکل اس کا امکان ہی باطل قرار دے رہا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں معراج کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے پہلے بھی ایک بار اللہ کو دیکھا تھا. ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. امام راغب فرماتے ہیں یہ عقل سے ادراک کی ایک مثال ہے. یعنی ظاہری طور پر اللہ کا ادراک ممکن ہی نہیں، عقل کے ذریعے ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ظاہری جو ارتقاء معراج وہ عقیدہ ڈھکوسلا اور بے معنی ہے. قرآن کی روح سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی جہر کی بحثیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں میرے خیال ہے.
جہر کا ایک معنی جچنا بھی ہے. یہ بات امام راغب نے نئی بیان فرمائی ہے. وقیلا ما فی القوم احد یجہر عینی. کہا جاتا ہے کہ کسی قوم میں مجھے کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دی، یعنی کسی خاص قوم کے متعلق کہا جائے اس میں مجھے کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دی جو میری نظر میں جچے. تو جہر ان معنوں میں کہ وہ خوبی نمایاں ہو کر مجھے دکھائی دے. اس لیے کسی قوم میں اگر کوئی خاص خوبی دکھائی نہ دے، عام سی ہو، تو یہ عرب کہتے ہیں، کہا کرتے تھے اس زمانے میں، وقیلا ما فی القوم احد یجہر عینی، جو نمایاں ہو کر میری آنکھ میں جچے. لفظ صاعقہ کے جو مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، ان میں جو مرکزی معنی ہے وہ ہے عذاب. چنانچہ امام راغب اس کی مثال دیتے ہیں، عذاب چاہے بجلی کے ذریعے عذاب ہو، کڑکے کے ذریعے عذاب ہو، یا کسی صورت میں بھی عذاب ہو، اس کو صاعقہ ہی کہا جائے گا. اخذتکم انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود. یہ جو قرآن کریم میں آیت ہے، اس میں کڑکوں کے دہائے جانے کا ذکر کہیں نہیں مل رہا، بلکہ اس قسم کے عذابوں سے جس طرح پہلے ان قوموں کو ہلاک کیا تھا، اسی قسم کے عذابوں سے تمہیں بھی جب چاہے اللہ ہلاک کر سکتا ہے، اور اسی سے تمہیں ڈراتا ہے. اور صاعقہ کا معنی محض آگ بھی ہو سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں امام راغب فرماتے ہیں کہ صاعقہ کا نتیجہ ہیں. جب بجلی کڑکتی ہے اور پھر گرتی ہے تو اس کے نتیجے میں چیزیں بھسم ہو جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ترجمہ نار بھی کیا گیا ہے. اور جب انسان کے بارے میں آئے کہ اس کا صاعقہ ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کے غش کھا کر گر جانے کو ساق کے لفظ سے بیان کیا کرتے ہیں، یا اس پر غشی طاری ہو جائے اور عقل جاتی رہے. خر موسیٰ صاعقہ، یہی ہے نا، خر موسیٰ صاعقہ، یہ مراد ہے کہ صاعقہ میں ایک تو بجلی کی طرف اشارہ ہے کہ بجلی جو کڑکی تو اس کے اثر سے موسیٰ گر پڑا، اور صاعقہ موسیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے، اس حالت میں گر گیا کہ اس کے ہوش و حواس جاتے رہے. پس یہ لفظ صاعقہ کی مختلف امکانی تعبیرات ہیں. العجل بچھڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں، ترجموں میں ہر جگہ العجل بچھڑے کے لیے بولا جا رہا ہے، یعنی العجل کا ہر جگہ بچھڑا ہی ترجمہ کیا جا رہا ہے. مگر عجل کیوں کہتے ہیں؟ امام راغب چونکہ معانی کی گہرائی میں اترتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عجل تو جلدی سے نکلا ہے، عجلت سے نکلا ہے. تو وہ کہتے ہیں بچڑوں کو دیکھو اتنا تیزی سے دوڑتے پھرتے ہیں کہ ایسے بجلی کے کوندے ہوں، اور واقعتاً بھینس کا بچہ یہ نہیں کرتا، لیکن گائے کا بچہ تو لپکتا ہے، ایک دم آتا ہے، ایک دم لپک کے نکل جاتا ہے. پھر
تو اس لیے اس کو عجل کہتے ہیں. اس کی سرشت میں تیزی پائی جاتی ہے اور بہت تیزی سے ایک طرف سے دوسری طرف دوڑا پھرتا ہے. تو یہ نیا نقطہ حضرت امام راغب نے ہمارے سامنے کھولا ہے. اور ہر قسم کی سستی کے برعکس جو چیز ہے اسے سرت یعنی بد صورت اور اس کے مقابل پر آہستگی. لفظ اجل صورت کے لیے استعمال ہوگا، اجل صورت کے لیے استعمال ہوگا. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اس میں اکثر بحث سے پہلے تفسیروں کے پہلی آیات کی تفسیر کے سلسلے میں گزر چکی ہیں، لیکن علامہ ابو جعفر بن جریر طبری کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس بارے میں درست ترین قول یہ ہے کہ اہل تورات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ وہ ان پر آسمان سے ایک کتاب ایسے نشان کے طور پر اتارے جو تمام مخلوق کو اس کی مثیل لانے سے عاجز کر دے اور آپ کی صداقت پر شاہد ہو اور آپ کے اتباع کو حکم دینے والی ہو. یہ جو علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری کا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. اہل کتاب کی طرف قرآن کریم یہ بات منسوب نہیں کرتا. یہ تو معقول بات ہے کہ ایسی کتاب اتارو، ایسی کتاب لے آؤ جو سب کو لاجواب کر دے اور جس کی مثال کوئی نہ ہو فصاحت و بلاغت کی. یہ مطالبہ کرنا تو بالکل معقول مطالبہ تھا اور یہ مطالبہ قرآن کریم کے دعوے کی تائید میں ہے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں. جہر کا لفظ ہی سارا چل رہا ہے شروع سے آخر تک. ہم جہری لوگ، ہم ظاہر پرست لوگ، ہمیں تو آسمان سے اترتی ہوئی کتاب دکھا اور ہم آنکھوں سے دیکھیں کہ اس طرح کتاب اترتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا وہی جو اترتی ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آیا کرتی. کسی کی وہی بھی آنکھوں سے نہیں نظر آیا کرتی. اس کے جواب میں وہ ایک دلیل دیا کرتے تھے اور ان آیات میں اس کی بحث آئے گی. اور بعض مستشرقین نے بھی اس دلیل کو اہمیت دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو دیکھا تھا موسیٰ ایسی لوحیں لے کے آیا تھا جن پر عبارت لکھی ہوئی تھی. تو اس لیے ظاہر پرستی جو ہے یہ بے بنیاد نہیں. وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ لوحوں کی طرح یہ بھی لا کے دکھائے نا آسمان سے. ایک بات جو سب یہ بے وقوف نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ موسیٰ پر لوحیں اترتے کس نے دیکھی تھی؟ کسی نے بھی نہیں دیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کی اپنی کتاب سے ثابت ہی نہیں. اور یہ ویری شہری سارے ایک دم مضمون کو اس طرف پھیر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ مسلمان کو کہتے ہیں یہ غلط مطالبہ، ناجائز مطالبہ. حالانکہ دیکھو ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لوحوں پہ وہ آسمانی تحریر درج تھی جو آسمانی سے اتری تھی. کس نے دیکھی؟ کہ جنگل میں مور ناچا پر کس نے دیکھا؟ وہ غار میں کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے، دیکھا کس نے؟ اور اس تحریر کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ایسی تحریر تھی کہ وہ ثابت ہوتا تھا کہ اللہ کے ہاتھ کی تحریر ہے، یہ بات ہی بالکل بے بنیاد اور لغو بات ہے. باقی یہی جہرہ اور عدم جہرہ کی بحثیں چل رہی ہیں ساری، اور ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ ہی چکا ہوں. ہاں کیا چیز؟
ہاں 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 شوق سے ہیں، کوئی چیز رہ گئی یہ لینے جا رہے ہیں. یہ باقی ویسے ہیں، ان کو میں چھوڑ سکتا ہوں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس آیت کا مرکزی حصہ ہے جو قابل توجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ویری کا تبصرہ ذرا سن لیجیے. The Jews who demanded of Muhammad as a proof of his mission that they might see a book of revelations descended to him from heaven, or that he would produce one written in a celestial character like the two tables of Moses. اب یہ دیکھیں کسا فرضی اور بے تکا اور بے بنیاد دعویٰ کر رہا ہے. سیلیسٹیل کیریکٹر میں انہوں نے کس طرح دیکھ لیا تھا؟ جن یہود کو سیلیسٹیل کیریکٹر کا پتہ ہی نہیں تھا، کچھ لکھا ہوا انہوں نے یہ کیسے جان لیا ہے سیلیسٹیل کیریکٹر میں لکھا ہوا ہے یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو اتنی بے بنیاد، اتنی لغو باتیں کرتے ہیں یہ علماء کہلانے کے باوجود کہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ان کی عقل پر روئے یا ہنسے. نہایت احمقانہ حملے ہیں، صرف حملہ کرنا مقصود ہے. ورنہ بائبل کی تاریخ کے لحاظ سے جس کو یہ کہتا ہے کہ اسلام بائبل کی ہسٹری کو جھٹلا رہا ہے، بائبل کی تاریخ کی روح سے یہ جھٹلائے جا رہے ہیں، نہ کہ قرآن کریم جھٹلایا جا رہا ہے. اور بائبل کی تاریخ کو اب جو یہ اس کو ہسٹری کہتے ہیں کہ ہاں اسے قابل قبول ہے، اسے کوئی معقول آدمی قابل قبول کر کیسے سکتا ہے؟ خروج باب 24 آیت 9 تا 11. اب اس کا لفظی طور پر اس کو قبول کر کے دکھائیں، کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ خود یہ بھی نہیں کر سکتے. تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا. اللہ کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا. تو حضرت یسوع کو تو کہیں نہیں دیکھا ہے وہ خدا بھی جسمانی دیکھا جو جسمانی نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا کہ 2 اور بھی ساتھ ہیولے سے نظر آ رہے تھے، ان میں سے ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک روح القدس کی طرح ارد گرد گھومتا پھر رہا تھا. تو بائبل کی گواہی تو ویسے ہی قابل فہم نہیں، قابل قبول نہیں، اوپر سے ویری کا تو ستیہ ناش کر دیتی ہے. اس کے عقیدوں کے خلاف صرف یہی حوالہ کافی ہے. اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے جب اس نے بلایا تو تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کی شرحا پر ہاتھ نہ بڑھایا، یعنی چاہتا تو وہ چبوترے پر بیٹھا وہ خدا کھڑا ایک ہاتھ کی ضرورت سے ان کو مار سکتا تھا، مگر اس نے اتنا خیال کر لیا کہ میرے کہنے پر آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، اس لیے اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ ہے جس کو یہ مانتے ہیں اور قرآن کو رد کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سورہ نساء آیت 155. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ہم نے ان کے میثاق کے باعث ان پر طور کو بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا اطاعت کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے انہیں کہا کہ سبت کے بارے میں
کسی قسم کا تجاوز نہ کرو، اور ان سے ہم نے ایک پختہ عہد لیا۔ اس آیت میں کچھ ایسی باتیں بیان ہیں جن کو کھولنا ضروری ہے۔ مثلا پختہ عہد، وہ کیا پختہ عہد تھا؟ جو پختہ عہد جو ان سے لیے گئے ہیں یہود سے، ان میں ایک پختہ عہد تو وہ ہے جو انبیاء کا عہد کہلاتا ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے، اور یہ عہد ہے کہ جب بھی خدا کا کوئی رسول آئے جو بنیادی طور پر وہی تعلیم دے رہا ہو جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، تو تمہیں اس رسول کو رد کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس میں اس لیے ملتا ہے کہ بین ہی یہی عہد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا، اور قرآن کریم اس میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے، یہ ہم نے عہد لیا نبیوں سے، وَمِن کا، اور تجھ سے بھی عہد لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر ایمان لانا پچھلے نبیوں کے لیے ضروری تھا، یعنی ان کی قوموں کے لیے ضروری تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہوگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی تائید کر رہا ہو۔ بس یہ ایک ہی آیت، یہ جو ختم نبوت کا غلط تصور پیش کرتے ہیں ان کو کلیتاً رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تو یہ عہد کی بات ہے، دوسرا ایک عہد ہے جو یہودیوں سے لیا گیا ہے خاص طور پر، اور اس عہد میں بھی یہ بات داخل ہے کہ تم پر جو باتیں کھولی جا رہی ہیں ان کو چھپانا نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا اور ان باتوں کو کھول کر بیان کرنا پڑے گا، تو اس عہد میں یہ بات داخل تھی تورات کے عہد میں کہ ان کو پھر چھپانا نہیں ہے تم نے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھتے تھے مسلمان کہ بتاؤ ہمارے رسول کا بھی ذکر ملتا ہے، تو وہ چھپا لیتے تھے۔ ان تحریروں پر بعض دفعہ عملاً ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بعض دفعہ بائبل کی بعض عبارتیں پیش کی گئیں تو یہودی علماء بعض پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ بھی پڑھ لی جائیں، یعنی دیکھنے والے بعض ایسے تھے جو بائبل پڑھ سکتے تھے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے والی تھیں، تو اس عہد کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ یہ عہد کا قصہ ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبت کیا چیز ہے؟ اصل السبت القطع ومنہ سبت السیر قطعہ وثبت شعرہ حلقہ وانفہ استلمہ۔ سبت کے اصل معنی کاٹنے کے ہیں، اور اس سے ثبت السیر آتا ہے جس کے معنی ہیں اس نے سفر کاٹ لیا، طے کر لیا، اور ثبت شعرہ کا مطلب ہے اس نے بال کاٹ لیے، اور ثبت انفہ اپنا ناک کاٹ لیا۔ اس سے مراد یہ ہے ناک کی نوک چھوٹی سی کاٹ لی۔ کون کاٹا کرتا تھا ہمیں تو علم نہیں، مگر اپنی باتوں کی وجہ سے یہود معلوم ہوتا ہے اپنا ناک کاٹتے پھرتے تھے۔ وثبت فلان صار فی السبت وقولہ یوم سبتہم شرعاً، اور اس سے ثبت فلان جس کے معنی ہیں وہ سنیچر کے دن میں داخل ہوا۔ اب ثبت کا لفظ ہفتے کے دن میں داخل ہونے کے لیے فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک انسان جمعے سے ہفتے کے دن میں داخل ہو، یعنی شام کو جب جمعے کا سورج غروب ہو اور ہفتے کی شام شروع ہو چکی ہو، تو اس کو کہتے تھے سبتا، وہ جمعے کے دن سے ہفتے کے دن میں داخل ہو گیا۔ اور ایک معنی اس کا ہے
کاروبار چھوڑ دینا، ثبتا کا معنی قطع کرنا ہوتا ہے، تو کاروبار کو قطع کر دینا، مصروفیات کو قطع کر دینا۔ اسی وجہ سے سبت کا نام سبت رکھا گیا ہے کہ اس دن یہود کو تعلیم تھی کہ اپنی تمام مصروفیات قطع کر دو اور بغیر کاروبار کے بیٹھے رہو۔ اسی وجہ سے مچھلیاں جو یہود کے جال میں ہفتے کے دن زیادہ آیا کرتی تھیں، اس لیے کہ جانوروں کو بھی اس بات کی خدا تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو ان کو نہ پکڑیں ان سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ہم سیر پہ جاتے ہیں تو مگ ہمارے ہاتھوں سے لے لے کے روٹیاں کھاتے ہیں، بطخیں ہاتھوں سے روٹیاں کھاتی ہیں، اور پاکستان میں تو میل سے آدمی کی بو بھی پہنچے، ان کو جھلکا بھی پڑے تو اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جانور کو خدا نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، سرشت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے، اور جو جس سے دشمنی نہ ہو اس سے وہ نہیں بھاگتا۔ یہ سرشت مچھلیوں میں بھی ہے، اور یہ عجیب ہے شد خدا کی شان کہ مچھلیوں کو روزمرہ جب یہ پکڑتے تھے تو مچھلیوں کو پتہ تھا آج ہم پکڑی جائیں گی، اور سبت کے دن نہیں پکڑا کرتے تھے، وہ جال ڈالتا ہوا نہیں دیکھا کرتی تھی مچھلیاں، تو بے دھڑک دوڑی چلی جاتی تھیں ساحل کے قریب۔ اور ان بدبختوں نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا تھا کہ سبت سے ایک دن پہلے ایسی صورت میں جال ڈالا کرتے تھے کہ مچھلیاں اندر تو آ جائیں، باہر نہ جا سکیں۔ پھر جب وہ ایک بار گھیرے میں آ جائیں، پھر اگلے دن پکڑتے تھے کہ ہم نے تو سبت کا خیال کیا ہے، سبت کے دن کوئی جانور نہیں پکڑا۔ تو یہ ان کی ہوشیاریاں ہیں، یہ ابھی تک جاری ہیں۔ ثبات کا ایک مطلب ہے تسکین، راحت قلب و جاں۔ بس جب انسان کام کوئی نہ کرے، آرام سے بیٹھے، تو یہ بھی تو تسکین کا موجب بن جاتا ہے، کوئی اضطراب نہیں۔ اسی لیے ان معنوں میں قرآن کریم میں لفظ یہ استعمال ہوا ہے، جعلنا نومکم راحتن، جعلنا نومکم ثباتا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے ثبات بنایا، مطلب ہے قرار اور امن کی حالت تمہیں عطا کرتی ہے نیند، اور نیند میں تم آرام پاتے ہو، اس لیے اس کو ثبات کہا جاتا ہے۔ باقی تو میرے خیال میں کوئی خاص بحث کی ضرورت نہیں، آخر پر میں مفسرین کی باتیں پھر بیان کروں گا۔ امام رازی نے وہی بات لکھی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہود کا مطالبہ ظاہری طور پر کتاب کے نازل کرنے ہی کے متعلق تھا۔ وہ کہتے پوری نازل شدہ کتاب ہمارے پاس لا، یعنی جو رفتہ رفتہ وہی نازل ہو رہی ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ موسیٰ تو یکلخت بنی بنائی وحی کو اٹھا کے لایا تھا، جیسا کہ موسیٰ الواح لایا تھا۔ بس اس بات پہ میں تفصیلی تنقیدی بحث کر چکا ہوں۔ علامہ شہاب الدین میثاق کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ وہی میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں جملہ انبیاء سے لیا تھا، جس کا ذکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم میں ہے۔ میرے نزدیک یہ وہ میثاق نہیں ہے، یہ میثاق النبیین اور چیز ہے،
اور یہود کے ساتھ جو میثاق ہے اس کا بالکل اور مضمون ہے. دونوں الگ الگ آیات ہیں اور الگ الگ مضامین پر مشتمل ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہی نہیں ہوئے تھے تو میثاق کیسے توڑا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں جس میثاق کی بحث ہو رہی ہے یہ میثاق بنی اسرائیل ہے، نہ کہ وہ میثاق جو میثاق النبیین کہلاتا ہے. بس بہت سے علماء نے ان دونوں میثاقوں میں خلط ملط کیا ہے اور اپنے مقصد کی خاطر جو غلط استنباط کرتے ہیں ختم نبوت والا، اس میں بھی جان کے وہ ان کے خلط ملط کر دیتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس ان کے اپنا عہد توڑنے کے سبب سے اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار اور انبیاء کی ناحق شدید مخالفت کے باعث، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا رکھی ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا. یہ باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگائی ہے. اور جب وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ باتیں اب مختصراً علماء کے اہل لغت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غلف غلاف کو کہتے ہیں. کسی چیز پر غلاف ہو تو اسے غلف کہیں گے. اور تلوار جب میان میں چلی جائے تو اس کے گرد غلاف ہوتا ہے، اس لیے وہ میان میں چلی گئی. وہ غلاف جو کسی بیرونی اثر سے کہ رستے میں روک بنے اس کو اندر نہ اترنے دے، اس کو غلف کہتے ہیں. تو اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یہ وہ غلف نہیں، یہ اللہ کی نے مہر لگا دی ہے تمہارے دلوں میں، یعنی کوئی ہدایت کی بات اندر نہیں جائے گی، دوسری باتیں تو چلی جائیں گی. تو یہ مطلب بھی غلط ہے ختم کا کہ کچھ بھی نہیں اترے گا. ایسی مہر نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز بند ہے. بے حیائی، بدکاری، ہدایت کے خلاف باتیں، عقائد کا فساد، یہ سب کچھ داخل ہوتا ہو جائے گا. اس میں انسان کی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت اور نیکی کی بات اندر نہیں جائے گی. وہاں کان بند ہو جائیں گے، وہاں دل پردوں میں ہوں گے. یہ مضمون ہے جو اس لغت کی بحث سے بالکل ظاہر و باہر عیاں ہو جاتا ہے. خضاب کے لیے بھی لفظ تغلفہ استعمال ہوتا ہے. جب کوئی شخص خضاب لگائے تو کہتے ہیں اس نے تغلف کیا ہے. تغلف سے مراد یہ ہے کہ اس نے اندر کا رنگ چھپا دیا ہے، اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا. اور ایک معنی اس کا وہ ہے جو مفردات راغب نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو علم کا گہوارہ ہیں. اور یہ بھی عربی لغت کی روح سے ترجمہ کرنا جائز ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ ہمارے دل تو علوم کا گہوارہ ہیں، یہاں سے علوم باہر نکل کے روشن کریں، ان میں تم کیا داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ بھی ایک بہت عمدہ ترجمہ غلف کا ہے جو حضرت امام راغب پیش فرما رہے ہیں. باقی سب غلفی کی ویسے ہیں. تباہ کا لفظ جو آتا ہے، تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگا دی، یہ اس کی اصل امام راغب کے نزدیک یہ ہے
کہ تبا کا معنی کسی چیز کو کوئی خاص شکل دینے کے ہیں، جیسے تبا سکینہ سکہ تھا یا تبا دراہمہ، یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں ڈھال دینا۔ بس اللہ نے دلوں پر مہر کر دی کی بجائے مہر کے یہ بھی ایک ترجمہ ممکن ہے اور بین ہی موقع محل کے مطابق ہوگا کہ تمہارے دلوں کی ساخت اللہ تعالیٰ تمہاری ظلموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے کہ اب وہ سیدھے ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے ڈھالی ہوئی چیز اس شکل میں ڈھل جاتی ہے اور پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سکوں کی طرح اور لوہے کے ٹکڑوں کی طرح جنہیں خاص شکل دے دی گئی ہو، اس کی طرح تمہارے دل اب ڈھل گئے ہیں اور اللہ نے تمہارے ظلم کی وجہ سے ان کو اس طرح ڈھالا ہے۔ اب وہ کبھی اس شکل سے باہر آ ہی نہیں سکتے۔ اور تابع کہتے ہیں اس فعل سے فاعل کا آتا ہے امام راغب کے نزدیک، اور تابع اور الخاتم کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم یا طبع اللہ علی قلوبہم، حضرت امام راغب کہتے ہیں بالکل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور الخاتم اس آلے کو کہتے ہیں جس سے الفاظ چھاپے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ترجمہ جو زیادہ گہرائی سے کیا جائے وہ بالکل ہی عظیم عارفانہ مضمون تو پیش کرتا ہے، مگر ان کا ظاہر پرستوں کے مضمون کو کلیتاً رد کر دیتا ہے۔ یہ زجاج نے اس عہد کو بالکل وہی عہد یہود والا عہد لیا ہے، میثاق النبیین قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نقض میثاق میں جس میثاق کا ذکر ہے وہ یہ تھا کہ خدا نے یہود سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو کھول کر بیان کریں گے۔ بس شروع سے ہی وہ آنے والے نبی کی آیات جو تھیں ان کو چھپا کر رکھتے تھے، کیونکہ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کی بادشاہی ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا رسول جو اسماعیل کی اولاد سے ہوگا وہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے ہر جگہ یہود نے وہاں خلط محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مراد ہے کہ نقض عہد کر رہے تھے، حالانکہ رسول ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے تو اسی نقض عہد پر قائم رہے اور آگے بڑھے، اور جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب خبروں کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یہود کے ساتھ عیسائی بھی پوری طرح شامل ہیں۔ وہ تمام پیشگوئیاں جو خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ہوں، جو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پر چسپاں ہو ہی نہیں سکتی، ان کو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر چسپاں اس طرح کیا ہے کہ خود مسیح کی آمد ثانی پر چسپاں کی ہے، جو ممکن ہی نہیں۔ اس پہ میں تفصیلی بحثیں پہلے اٹھا چکا ہوں، اس لیے میں دوبارہ نہیں چھیڑتا۔ ان پیشگوئیوں سے مسیح کی آمد ثانی کا استنباط ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا پاکستان والی پیشگوئی، اس میں مسیح یہ پیشگوئی کرتا ہے کہ جب میں آ جاؤں گا، جب خدا کا بیٹا جس کو مسیح کہتے ہیں، تو پھر بھی اصلاح نہیں ہوگی، پھر خدا خود اترے گا۔ یہ پیشگوئی مسیح کے آمد ثانی پر کیسے چسپاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ ایسا مشغلہ تھا ان کا جس میں بعض جگہ یہود کو بھی عیسائی مات کر گئے ہیں، اور وہی دلوں کا ٹیڑھا پن جو آیات کے مضمون کو ٹیڑھا کر کے دکھاتا ہے، یہ ان کی سرشت بن گئی تھی۔ یہ ہے تباہ ہونا، دلوں کا ڈھالے جانا اس سرشت میں۔
اور جہاں تک مہر کا تعلق ہے، مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خوب کھول رہے ہیں، مہر تو لگائی ہے مگر بے کفرہم، ان کے کفر کے باعث لگائی ہے، مہر کے باعث کفر نہیں ہوا بلکہ کفر کے باعث مہر لگائی۔ یہ تاخیر و تقدیم جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، یعنی خدا تعالیٰ نے باعث ان کی بے ایمانیوں کے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ابھی آخری 3 آیات ہیں، اس کے بعد آج کا وقت ختم۔ کیا اچھا بلے بھائی آج تو ریکارڈ توڑ دیں گے۔ یہ کام کرنے گئے تھے آپ؟ اب سمجھ آ گئی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ: یہ 3 آیات ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، نیز ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم کے خلاف ایک بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کے اس قول کے سبب سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ صلیب دے کر مار سکے۔ وما صلبوہ کا مطلب ہے صلیب کے ذریعے بھی قتل نہیں کر سکے، کیونکہ آخر پر جو نفی ہے وہ قتل کی نفی ہے۔ اس لیے وما صلبوہ کا یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں کہ صلیب نہیں دی، یہ درست نہیں ہے۔ صلیب دے کر صلیب کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، یعنی صلیب تو قتل کا ایک ذریعہ تھی، وہ وما قتل ہو یقینا یہ آخری نتیجہ ہے۔ صلیب کی کوشش تو کی لیکن صلیب دے کر مار نہیں سکے۔ یہ مضمون جو ہے اگر اس کو اسی ترتیب سے اچھی طرح سمجھ لیں تو بہت سی دوسری ضمنی بحثیں جو اٹھائی گئی ہیں ان کا رد اس میں آ جاتا ہے۔ ایک بحث یہ ہے کہ مسیح جو صلیب پر بظاہر لٹکایا گیا یہ کون تھا؟ مسیح تھا۔ اگر مسیح ہی لٹکایا گیا تھا تو شبہ کا کیا مطلب ہے؟ ولیکن شبہ لہم، بلکہ اس کے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا کا ترجمہ ایک ممکن یہ ہے، یا یہ کہ اس کی تشبیہ بنا دی گئی تھی۔ ولیکن شبہ لہم، مسیح کو نہیں لٹکایا گیا تھا بلکہ مسیح کی تشبیہ بنا دی گئی تھی۔ جو تشبیہ لٹکائی گئی تھی یعنی وہ شخص کوئی اور تھا اور مسیح نہیں تھا۔ یہ ترجمہ ہے جس پہ دوسرے ملا اتفاق کرتے ہیں، اور اسی ترجمے پر یہ بھی اتفاق کرتے ہیں ان معنوں میں، یعنی غیر عیسائی تو اتفاق نہیں کرتے، یہودی بھی اتفاق نہیں کرتے، مگر یہ ترجمہ ان کو سوٹ کرتا ہے، اس سے وہ اسلام پر
حملہ کرنے کے بہت سے رستے پا لیتے ہیں۔ دو قومیں گواہ ہیں، یہود اور عیسائی۔ اب عیسائیوں کا حملہ یوں ہو جائے گا کہ قرآن کریم کیسی لغو اور فرضی باتیں نعوذ باللہ من ذالک کر رہا ہے۔ ہم دو قومیں تو گواہ ہیں کہ لٹکایا گیا اور یسوع مسیح کو لٹکایا گیا۔ یہ بحث کہ وہ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا، اس میں پھر وہ خلط مبحث کی بہت کوشش کرتے ہیں، مگر اس بات سے قرآن کریم کو جھوٹا بتاتے ہیں کہ تاریخ کی جس میں دو بڑی قومیں موقع کی گواہ موجود تھیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ تاریخ قابل قبول نہیں ہے۔ مگر قرآن کریم کے الفاظ پر غور کر کے دیکھ لیں، شبہہ کا یہ مطلب بن ہی نہیں سکتا، اور حضرت امام رازی نے بھی لغت کی بحث اٹھا کر اسے رد کیا ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ، عربی کا ان کو عربی کی الف بے بھی نہیں آتی، جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی اور کی تشبیہ بنا کر اسے لٹکایا گیا۔ عیسیٰ کا شبہہ کیا گیا کہ یہ معنی عربی لغت کی روح سے جائز ہی نہیں، کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اور یہی بحث آگے آئے گی میر احمد علی والی جو کے حوالے میں نے دیے ہیں، اس میں وہ بھی یہی مضمون بیان کرتا ہے، اور شبہہ کا یہی معنی لیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اگر لٹکا دیا گیا تھا تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اب یہ بحث ہے ساری۔ دیکھیں، ایک بیوقوفی دوسری غلطیوں پر منتج ہوتی ہے۔ اب رفع کا جسمانی ترجمہ کرنا پڑے گا اس کو۔ میر احمد علی اور اس کے ہم کماش لوگوں کو اب رفع جسمانی کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اگر لٹکا دیا تھا شبیہ کو تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رفع بل رفع اللہ ہے، اللہ نے اس کا اپنی طرف رفع کر دیا۔ اب یہاں ترجمے کی بددیانتی دیکھیں، کہتا ہے رفع کر دیا، اٹھا لیا، ٹھیک ہے، رفع کا ایک معنی ہے اٹھا لیا۔ الہ کا ترجمہ کرتا ہے آسمان کی طرف اٹھا لیا، حالانکہ قرآن کریم نے تو آسمان کا نام تک نہیں لیا۔ اللہ وہاں موجود تھا جہاں مسیح کو صلیب دیا گیا ہے، اور اگر خدا یہ کہنا چاہتا کہ اسے ہم نے مکانی طور پر کہیں اور اٹھایا تو یہ الفاظ چاہیے تھے بل رفع اللہ الی السماء، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی عربی بھی نہیں آتی کہ لفظ سما اور اپنی ذات میں فرق کر سکے۔ فرماتا ہے الہ ہے۔ تو میر صاحب جیسے لوگ جب یہاں کے پھنس جاتے ہیں تو یہ ترجمہ کر دیتے ہیں، اور جہاں تک عام سنیوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ایک ہی آدمی کو اتارنا پڑے گا۔ اگر چڑھا ہوا ہے تو اتار کے بھی تو دکھاؤ، لیکن شیعوں کو دو اتارنے پڑیں گے، ایک امام مہدی اور ایک عیسیٰ، تو یک نہ شد دو شد، یہ صورت ان پر چسپاں پاتی ہے۔ یہ تمام بحثیں بہت تفصیل کے ساتھ میں قرآن کریم کے تعلق میں، مختلف سوال و جواب کے تعلق میں، قرآن کریم کی تفسیر کے دوران سوالات کے تعلق میں، اور مسلسل تقاریر میں بھی بارہا اتنا کھول چکا ہوں کہ میرے نزدیک عصر نو اس بحث کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اٹھائی گئی ہیں، جو قابل ضرورت باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہوں۔ ان میں ایک مثلا ویری کا یہ دعویٰ بھی آئے گا کہ مسیح تو سچا تھا بالکل، اور مسیح کا سچا وعدہ تھا کہ اس طرح میں موت کے چنگل سے نکالا جاؤں گا اور زندہ رکھا جاؤں گا۔ یہ وعدہ جو حوالہ دیتا ہے اس میں یہ وعدہ دعویٰ ہے ہی نہیں، بلکہ بائبل سے قطعی طور پر اس کے برعکس مضمون ثابت ہوتا ہے۔ بس ان میں
قرآن کریم کی ان آیات کی وجہ سے بھگدڑ پڑ گئی، کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں ہاتھ ڈالیں، کیسے ہاتھ ڈالیں۔ ان کے سارے عقائد کا بطلان کرنے کے لیے یہی 3 آیات کافی ہیں۔ حضرت امام راغب فرماتے ہیں کہ وقوله عز وجل وما قتلوه یقینا ہے ما قتلوه قتلا تیقنوه بل انما حکموا تخمینا ووہما، یعنی وہ مسیح کو یقینی طور پر قتل نہیں کر سکتے تھے، قتل نہیں کر سکے، ہاں ان کو وہم تھا یا اندازہ تھا کہ اسے قتل کر دیا۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لٹکا ہوا تھا وہ مسیح تھا۔ حضرت امام راغب کے اس استنباط سے لازماً یہ استنباط ہوتا ہے کہ جو شخص لٹکایا ہوا تھا اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کر سکے اور وہم ہوا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے۔ وہ ما قتلوہ یقینا نے اس وہم کو کلیتاً دور کر دیا۔ تو حضرت امام راغب چونکہ بہت متقی اور عارف باللہ ہیں، آپ کی تفاسیر کو یا تراجم کو غور سے پڑھیں تو اس سے وہی استنباط ہوتا ہے جو جماعت احمدیہ کا استنباط ہے۔ اب رفع کے مضمون کے میں یہ فرماتے ہیں، رفع کبھی تو مادی اجسام کو ان کی جگہ سے اوپر اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مادی اجسام کو اٹھانے کے لیے، اس کی مثال میں یہ آیت نہیں دے رہے، رفع مسیح کی آیت نہیں دے رہے، جیسا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ فرمایا ہے، طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، یہ جسمانی رفع کی مثال ہے۔ وَتَارَةً فِي الْبِنَاءِ إِذَا طَوَّلْتَهُ نحو قوله وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور کبھی بنیاد سے عمارت کو بلند کرنے کے لیے بھی رفع استعمال ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر اٹھا کر اوپر نہیں کیا جاتا بلکہ نیچے سے شروع کر کے عمارت کو اونچا کرتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، ابراہیم نے قواعد سے اللہ کے بیت کو رفع کیا۔ اور کبھی کبھی ذکر کی بلندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی جسمانی رفعت کا وعدہ نہیں تھا کہ جسمانی طور پر تجھے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ ذکر بلند کرنے کا وعدہ تھا۔ یہاں پہنچ کر بل رفع اللہ علیہ میں حضرت امام راغب چوں مجبور ہیں اس وقت کے عقائد سے جو اس زمانے میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا امکان بھی کھول دیتے ہیں تاکہ اہل علم کہیں اسی معنی میں نہ الجھ کے رہ جائیں۔ اسی طرح اللہ کا قول بل رفع اللہ الیہ ہے، بریکٹ میں ہے، یہاں جسمانی لحاظ سے بھی آسمان پر جانا مراد ہو سکتا ہے اور بزرگی اور شرف عطا کرنے کے لحاظ سے بھی مراد ہو سکتی ہے۔ پس زمانے میں چونکہ یہ عقیدے پھیل چکے تھے، اس لیے یہ معنی ایک اہل اللہ کے لیے اور اہل حق کے لیے کرنا بعید از قیاس نہیں ہے، مگر جب گہرا غور کرے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی جواب ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک لمبے عرصے تک اس عقیدے پر قائم رہنے کا کہ حضرت عیسیٰ کو جسمانی طور پر اٹھا لیا گیا تھا۔ بعض دفعہ ایک علمی دور میں
عام لوگ وہی باتیں کر رہے ہوں، علماء وہی باتیں کر رہے ہوں، تو اس سے دماغ میں ایک قسم کی نیند سی آ جاتی ہے، ایک غلف سا آ جاتا ہے، پردہ سا، اور آدمی رسمی طور پر اس کو مانتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹھہرے توقف کر کے گہرا غور کرے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف میں بھی تضاد نہیں ہے، اس لیے غیر احمدیوں کا یہ خیال غلط ہے۔ حضرت امام راغب کے موقف میں بھی تضاد نہیں ہے، دیکھ لیں انہوں نے یہ مان لیے اس لیے کہ لوگ یہی کہتے تھے، مگر ساتھ اشارہ کر دیا کہ دوسرا معنی غلط نہیں ہوگا۔ اگر رفع درجات مراد لی جائے، آسمان پر اٹھایا جانا مراد نہ لیا جائے، تو بین ہی عربی لغت کے مطابق یہ درست ہوگا۔ اور رفع کا معنی ایک تیز رفتاری کے بھی آتے ہیں۔ باقی یہ بحثیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں نے اس مضمون کے تمام پہلوؤں پر بارہا اتنی دفعہ گفتگو کی ہے کہ میرے نزدیک اس ساری گفتگو کو نہ تو اس درس میں سمیٹا جا سکتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بار بار پیش کی جا چکی ہے۔ ولیکن شبہ لہم، جو جس کے یہ ترجمے کرتے ہیں، ان کی بنا شبہ کی کیا ہے؟ ایسی فرضی روایتیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ وہب نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھ 17 حواری ایک مکان میں تشریف لائے۔ حواریوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے۔ یہود نے اس کا محاصرہ کر لیا، پھر اس مکان میں داخل ہو گئے، وہ ان کے داخل ہونے سے پہلے ان تمام 17 کے 17 کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی۔ اب دیکھیں کتنا اختلاف ہے شبہ کے ترجمے میں۔ کہتے ہیں اچانک اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ عقیدہ ہے نا کہ چھپر پھاڑ کے اوپر سے نکل گئے، چھپر پھاڑ کے نیچے نہیں آئی چیز، اوپر نکل گئی۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ساروں کی شکلیں شبہ لہم، عیسیٰ کی شکلیں بنا دی گئیں۔ اب وہ یہود کہتے تھے کس پہ ہاتھ ڈالیں، یہ بھی عیسیٰ، یہ بھی عیسیٰ، یہ بھی عیسیٰ، جدھر نظر پڑے عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے آگے سے۔ یہ ان کی تفسیریں اور ترجمے ہیں، دیکھ لیجئے۔ اس پر یہود نے کہا تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اب یا تو تم اپنے میں اصلی عیسیٰ کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے، جتنے بھی عیسیٰ نظر آ رہے ہیں سارے مارے جائیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج تم میں سے کون ہے جو اپنی جان جنت کے بدلے میں بیچتا ہے؟ تب ایک ان میں سے تیار ہو گیا اور آگے بڑھ کر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی کر دی تھی۔ ایک اور دغا اور فریب۔ کہتے ہیں اوپر حضرت عیسیٰ نے یہ کہا کہ کون ہے جو ایسا جھوٹ بولے کہ جس کے نتیجے میں اس کو ضرور جنت ملے۔ یہ مطلب ہے۔ تو ایک بیچارے کھڑے ہو کے کہا اچھا مجھ سے بلوا لو جو جھوٹ بولتا ہے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دراصل میں عیسیٰ ہوں، یہ سب یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ سب مصنوعی سے بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہود نے اسے پکڑ لیا، اور صلیب پر جو آتا ہے ولیکن شبہ لہم، یہ مراد ہے کہ وہ مصنوعی عیسیٰ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، وہ لٹکایا گیا تھا، نہ کہ وہ عیسیٰ جو اس جھوٹ کے نتیجے میں بچ کے ایک طرف ہو گیا۔ اس مضمون کی روایات تقریباً تمام تفاسیر میں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دور کیسا ظالم دور تھا، جس میں عیسیٰ کے جسمانی طور پر اٹھائے جانے کا عقیدہ اتنا جم گیا تھا، اتنا راسخ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد بڑے بڑے علماء کو بھی
واضح طور پر اس کو کلیتاً رد کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. بس حضرت امام راغب کو بھی ایک راہ نکالنی پڑی، ایک نجات کا راستہ ڈھونڈنا پڑا. اب جو بعض اہل علم اس زمانے میں بھی ایسے تھے، اس زمانے میں تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ بعد میں آنے والے کچھ ایسے اہل علم بھی تھے جو بات کی تہ تک پہنچے. چنانچہ شبہ لہم سے مراد یہ بھی بتائی گئی، جیسا کہ لکھا ہوا معتزلیوں کے سرکردہ ابو علی جبائی نے کہا ہے کہ جملہ یوں بنے گا شبہ لہم فی الامر، اس معاملے میں صورتحال ان پر مشتبہ ہو گئی، اور یہ بالکل درست ہے. بس ان کو پھر وہ معتزلہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ عقل کی بات کرنے والے تھے، زیادہ تر انہوں نے عقل ہی کی بات کی ہے. تھوڑا سا رہ گیا بس. آپ کو ان کی جلدی ہے. سارے علماء بس اسی بحث میں پھنسے ہوئے ہیں. اب میر محمد علی کے اقتباس لمبا چوڑا ہے، وہ میں جواب پہلے ہی دے چکا ہوں. عربی گرامر سے ناواقف ہے یہ شخص. جو اہل علم گرامر کا لفظ گرامر جانتے ہیں، جیسے امام راضی کا میں نے حوالہ دیا، وہ اس کا وہ ترجمہ کہتے ہیں ممکن ہے ہی نہیں. یہ حضرت عیسیٰ، یہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شکل تبدیل کر کے کسی اور کی شکل میں ڈال دیا گیا، یہ ممکن ہے، مگر کسی اور کو عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا، یہ گرامر کی روح سے جائز نہیں ہے. آگے ساری میر احمد علی کی کمنٹری سے صفحے گندے کیے ہوئے ہیں. ویری کہتا ہے، وہی جو بات میں بیان کر رہا ہوں، کہ یہ بات تو اسکرپچر سے ثابت شدہ ہے کہ مسیح نے پہلے ہی پیشگوئی کی تھی کہ مجھے موت کے منہ سے نجات دے دی جائے گی، بچا لیا جائے گا. یہ اس پیشگوئی میں جو حوالہ ہے وہ وہی یونس نبی والی پیشگوئی کا حوالہ ہے. حالانکہ بائبل سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یونس نبی مرے ہی نہیں تھے، مر کے زندہ ہونے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اشارتاً بھی بائبل میں ان کے مر جانے کا اور مر کر زندہ ہونے کا ذکر نہیں ملتا. تو حضرت مسیح نے تو یہ پیشگوئی کی تھی کہ میری مثال بھی یونس نبی والی ہوگی. تم سمجھو گے کہ مر گیا ہوں، بظاہر حالات میرے مارنے کے متقاضی ہوں گے، مگر مروں گا نہیں، اللہ مجھے اس سے بچا لے گا. اس کے بالکل برعکس حضرت مسیح کی قطعی پیشگوئی یہ تھی، جس طرح یہ عیسائیوں کا خیال نہیں جاتا، ویری جیسے لوگوں کا، کہ آپ سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں مارے جاؤ گے. چنانچہ جس رات دعائیں کی ہیں، دو باتیں اس سے قطعی ہیں. ایک تو دعائیں کی کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. تو اگر بنی نوع انسان کی خاطر خود اپنا خون پیش کیا تھا تو روتا کیوں رہا ساری رات، اور لوگوں کو بھی ساتھ کیوں رلاتا رہا کہ دعا کرو کہ اللہ یہ زہر کا پیالہ جو لوگوں کے لیے مصیبت پڑ رہی ہے، مجھے اپنا خون دے کر لوگوں کو بچاؤں، یہ پیالہ ہی میرے ذات سے ٹال دے. یقیناً اللہ نے کوئی وعدہ فرمایا ہے، اور اس کا اظہار آخری مسیح کی بے اختیار چیخ میں ہے. وہ کہتے ہیں اہلی اہلی لما شبختانی. بے ہوش ہونے سے پہلے جو بے ہوشی تھی یہ بھی وعدے کے مطابق تھی، یونس نبی جیسی بے ہوشی تھی.
موت نہیں تھی، بلکہ مچھلی کے پیٹ میں ہوش و حواس گم ہو گئے۔ تو اسی طرح کی ایک قسم کی بے ہوشی تب طاری ہونے لگی ہے، تو اس کو حضرت مسیح نے موت سمجھا، اور اس وقت یہ دل سے پکار اٹھی ہے، ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا ہے؟ اگر خدا کا یہ وعدہ نہ ہو کہ میں نے نہیں چھوڑا، نہ چھوڑوں گا، تمہیں ہرگز مرنے نہیں دوں گا، تو یہ شکوہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ پکار ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے نزدیک یہ شکوہ نہیں ہے، بلکہ ایک قبولیت دعا کے لیے عاجزانہ اظہار ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ بس اس پر میں اب اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ آخری حوالہ جو ہے وہ یہ ہے، اینڈ جیزس کرائیڈ آؤٹ ان اے لاؤڈ وائس، ایلی ایلی لما شبقتانی، او گاڈ، او مائی گاڈ، وائی ہیو یو ڈیزرٹڈ می۔ تو موت دینا ڈیزرٹ کرنے کے مقابل پر لیا ہے مسیح نے، نہ کہ موت دینا ایسا مقدر تھا جو مسیح خود مانگ رہا تھا۔ آگے پھر یہ ساری تفاسیر ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تبصرے ہیں، ان سب باتوں پر میں پہلے روشنی ڈال چکا ہوں، اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ آج کی 10 آیتیں خدا کے فضل سے پوری ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب باقی وقت میں جلدی سے جلدی نماز کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔